السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو جو صاحب 7 سال قبل دنیا سے تشریف لے گئے، انشاءاللہ اہل اللہ میں سے ہیں اور رب جلیل و جمیل کے ہاں محبوب ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے منظور نظر ہیں۔ تو اولاد جو دنیا میں باقی رہ گئی ہے وہ ان کے قبور پر، ان کے قبر پر حاضر ہو، یہ بہت مستحب اور اعلیٰ بات ہے۔ ایک صحابی نے میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یہ روایت محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ادب المفرد میں نقل کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین کے ارتحال کے بعد بھی کوئی بر باقی ہے جو میں ان کے ساتھ کروں، کوئی نیکی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، ان کے مقابر پر حاضر ہوا کرو، جو ان کے اصدقاء ہیں ان کے ساتھ محبت آمیز سلوک کرو، جو ان کے اقارب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو یا صدقہ خیرات وغیرہ۔ تو یہ والدین کے ارتحال کے بعد وہ بر ہیں، وہ نیکیاں ہیں جو بندہ ان کے لیے اختیار کر سکتا ہے، ان کی ارواح کو تسکین پہنچا سکتا ہے۔ اہل علم نے اہل قبور کے 3 حال لکھے ہیں۔ ایک اہل قبور کا حال یہ ہے کہ خدا نخواستہ دنیا میں ان سے فروغ گزاشت ہوئی ہوں، تو جس وقت وہاں لوگ دعا کرنے حاضر ہوتے ہیں، رب جلیل کو ان کے لیے پکارتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کا سوال کرتے ہیں، تو ان فروغ گزاشت کرنے والوں کہ وہ خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے ادب المفرد کا ذکر کیا، اس میں ایک روایت ہے کہ برزخ میں ایک شخص کے درجات بلند ہوئے، مرتبہ بلند ہوا۔ اس نے ملائکہ سے پوچھا کہ میرا مرتبہ کیوں بلند ہوا؟ تو ملائکہ نے بتایا کہ دنیا میں تیرے لیے تیری اولاد نے استغفار کی، اس وجہ سے تیرا مرتبہ بلند ہو گیا۔ ایک تو حال یہ ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ خطا کار رہے تھے دنیا میں تو ان کی خطائیں معاف ہوتی۔ دوسرا یہ کہ وہ صالح ہو کر اس دنیا سے گزرے ہیں، تو ہماری دعاؤں سے، ان کی اولاد کی دعاؤں سے، باقی زائرین کی دعاؤں سے جو اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں، ان اصحاب قبر کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک تیسرا حال یہ ہے کہ وہ محبوبان بارگاہ ہیں، وہ اولیاء اکرام ہیں، وہ صالحین عظام ہیں، ان کی وجہ سے زائرین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مقابر کے زائرین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں۔ یہ 3 حال ہیں اصحاب القبور کے جو اہل علم نے اپنی کتب میں رقم فرمائے ہیں۔ جو ہمارے عزیز کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں تو کوئی مجذوب تشریف لاتے ہیں، آیا ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر گفتگو کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ایک بات ظاہر باہر ہے کہ جو صاحب وہاں سے اس دوران گزرتے ہیں جب یہ اپنے پدر بزرگوار کے بلندی درجات کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو یا تو یہ ارواح میں سے ہیں، ارواح متمثلہ میں سے۔ ارواح متمثلہ بالکل زمین پر اللہ کے اذن سے تصرف رکھتی ہے۔ دوسرا رجال الغیب میں سے ہے۔ رجال الغیب میں ملائکہ بھی شامل ہیں، ارواح بھی شامل ہیں، اولیاء کرام بھی شامل ہیں۔
اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ملائکہ بشری صورتوں میں رونما ہوتے ہیں اور سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں. تو بہر صورت ایک بات تو طے ہے کہ رجال الغیب میں سے ہیں. اب اگر وہ گفتگو کرتے ہیں تو اندازہ بہتر ہو سکتا ہے، اور اگر صرف گزر جاتے ہیں تو بھی یہ ظاہر ان کی برکت سے مالا مال ضرور ہوں گے انشاءاللہ.